السلام علیکم دوستوں، بھارت دیش کا ایک مشہور اور ایتہاسک شہر اجمیر، لیکن اس کو اجمیر کے نام سے کم بلکہ اجمیر شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بھارت کے سب سے بڑے صوفی بزرگ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ موجود ہے۔ اس جگہ کا اتہاس 50، 100، 150 یا 200 سال نہیں بلکہ لگ بھگ 800 سے 900 سال پرانا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس درگاہ سے جس طرح سے ہمیشہ سے مسلمان جڑے ہوئے ہیں، بے شمار مسلمان اس سے عقیدت رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہندوؤں یا پھر باقی دھرموں کا بھی بڑی آبادی اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے اور اسے اپنی آستھا رکھتی ہے۔ اور آج اگر آپ بات کریں اس شہر کے اندر جائیں گے تو اس درگاہ میں دیکھیں گے کہ جتنی تعداد میں مسلمان ہوں گے شاید ہی اس سے کہیں زیادہ تعداد میں آپ کو ہندو یا باقی دھرم کے لوگ نظر آئیں گے۔ اجمیر میں موجود اس درگاہ کی اہمیت کتنی ہے، اس چیز کا اندازہ بس اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتہاس میں پائے جانے بڑے بڑے راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہوں کوئی چھوڑ دیجیے، آج کے دور میں سرکار چاہے کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی ہو، دیش کے بڑے بڑے منسٹر یہاں پر اپنی چادر وغیرہ ضرور بھیجتے ہیں۔ اسی سال ہی جنوری 2024 کے موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بھی یہاں پر چادر پیش کی تھی۔ اور اگر کچھ انٹرسٹنگ ہسٹوریکل فیکٹ پر نظر ڈالیں تو بھارت کے اتہاس میں ایک بہت طاقتور اور مشہور مغل بادشاہ اکبر سے جڑی ہوئی ہے۔ اکبر نے یہاں پر بہت سارے کام کروائے۔ اب اگر موٹے طور پر ان پر خواجہ غریب نواز کی زندگی پر نظر ڈالیں تو جن کی اجمیر شریف میں درگاہ ہے، مطلب کہ قبر ہے، جو ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہے، اس کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی پیدائش سن 1141 عیسوی کے آس پاس ایران کے شہر سیستان میں ہوئی تھی۔ بہت ہی کم عمر میں ہی اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یہ صوفی ازم سے انسپائر ہو چکے تھے، اور بعد میں انہوں نے اس بخارا شہر کا بھی سفر کیا جو کہ اس دور میں دنیا کا ایک ٹریڈ سینٹر مانا جاتا تھا۔ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ازبکستان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ یہاں جا کر ان کی ملاقات چشتی سلسلے کے ایک صوفی بزرگ یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی تھی۔ آگے چل کر ان کے سب سے بڑے استاد یعنی ٹیچر ثابت ہوئے۔ ان دونوں نے مل کر ساتھ ساتھ مکہ مدینہ کا سفر بھی طے کیا، اور ایسے ہی ایک سفر کے دوران ایک دن خواب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور ان کی طرف سے ان کو ہندوستان کے دلی جانے کا حکم دیا گیا، اور یہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ہندوستان کا سفر شروع ہوا مانا جاتا ہے۔ 12ویں صدی کے آخر میں یہ دلی آ چکے تھے اور ان کے بعد اجمیر پہنچے۔ اجمیر میں آ کر ہی ان کو وہ نام ملا جو آج تک کا سب سے زیادہ مشہور، مطلب کہ غریب نواز، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ غریبوں کو نوازنے والا، یعنی غریبوں کی کرپا کرنے والا۔ ایتہاسک کتاب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا ایسا اثر تھا کہ جو ان سے ایک بار مل لیا کرتا تھا مانو ان کا ہی ہو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کا انفلوئنس اتنی تیزی سے بڑھتا گیا، لوگ دور دور سے سفر طے کر کر ان کی باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پرانے دور میں جب ٹیکنالوجی کا اتا پتہ نہیں تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا اس زندگی میں ہی بھارت کے بڑے بڑے شہر اور دور دور میں موجود تھے، بڑا نام مشہور ہو چکا تھا۔ سن 1236 کے آس پاس جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اجمیر کے شہر کے اندر ہی ان کا ایک مقبرہ بنایا گیا۔ پھر بعد میں دھیرے دھیرے اسی مقبرے نے ہی عید کا درگاہ کا روپ لے لیا۔ آج کے دور میں جو لوگ کی نظر آتی ہے، اس کا ہسٹوریکل ریکارڈ میں اس کو بنایا گیا ہے۔ ان کی درگاہ کو بادشاہ ہمایوں نے بنوایا تھا، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں جو پہلا ذکر ملتا ہے وہ منہاج الدین سیاد کی کتاب طبقات ناصری جو 1260 میں لکھا گیا تھا، اس کے اندر اس کے بارے میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ہسٹوریکل ایویڈنس جو ملتا ہے وہ اکبر کے زمانے میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اکبر نے ان کو 2 بڑی بڑی دیگیں دی تھی، جو ایک دیگ دی تھی بڑی دیگ اکبر نے دی تھی، جو دوسری دیگ دی تھی اس کے بیٹے جہانگیر نے دی تھی، اور یہی دیگیں آج تک استعمال ہوتے آئی ہیں۔ اور یہاں پر 3 گیٹ بنائے گئے تھے، جس کے بعد ایک گیٹ کا نام حیدرآباد کے امیر نظام کے نام سے ہے، جس کو نظام الدین گیٹ مانا جاتا ہے۔ اور انگریزوں کے طرف سے یہاں پہ مہارانی وکٹوریہ نے بھی ایک پانی کی ٹنکی رکھوائی تھی جس میں 1500 رقم دی تھی، اور یہ آج بھی اس ٹنکی کا استعمال وہاں پر ہوتا آیا تھا۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ لوگ اجمیر شریف کی اس درگاہ کے بارے میں اہم معلومات معلوم ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو سچ میں انفارمیشن لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے۔